بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 292، آیت نمبر ہے 88 اور 89۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو كنا کارہین قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منها وما يكون لنا ان نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خیر الفاتحین۔ قال الملأ، کہا سرداروں نے، الذین ان لوگوں میں سے، استکبروا جنہوں نے تکبر کیا، من قومہ اپنی قوم میں سے، قوم میں سے جن لوگوں نے تکبر کیا، ان متکبرین کے جو سردار تھے، انہوں نے کہا، کیا کہا کہ لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب ہم تجھے یہاں سے نکال دیں گے، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو بھی نکال دیں گے جو ایمان لائے، معک تیری ساتھ، من قریتنا ہماری بستی میں سے، ہماری بستی میں سے جو لوگ تجھ پر ایمان لے آئے ہم ان کو بھی نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا یا پھر تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ قال شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اولو کنا کارہین، اگرچہ ہم اس کو ناپسند سمجھیں تب بھی ہمیں نکال دو گے۔ قد افترینا، تحقیق ہم نے باندھا، علی اللہ اللہ پر، کاذباً جھوٹ، یعنی اگر ہم تمہارے دین میں واپس آ جائیں تو گویا ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم لوٹ آئیں تمہارے دین میں، بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں نجات دی تھی، اللہ نے ہمیں تمہارے دین سے بچایا، اب ہم واپس تمہارے دین میں چلے جائیں، یہ تو اللہ پر جھوٹ باندھنا ہوا۔ وما یکون لنا، یہ نہیں ہے ہمارے لائق کہ ان نعود فیہا، ہم تمہارے دین میں واپس آئیں، الا ان یشاء اللہ ربنا، الا یہ کہ ہمارا رب چاہے، وسع ربنا کل شیء علما، وسیع ہے ہمارا رب، کل شیء علما، ہر چیز پر علم کے لحاظ سے، تو اللہ کا علم ہر چیز پر وسیع ہے۔ علی اللہ توکلنا، اللہ کی ذات پر ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ ربنا، اے رب ہمارے، افتح بیننا، فیصلہ فرما ہمارے درمیان، وبین قومنا بالحق، اور ہماری قوم کے درمیان، بالحق کی حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین، اور تو بہترین ہے فیصلہ کرنے والا۔ بات شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کی چل رہی تھی، تو شعیب علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، مگر قوم کے جو سردار تھے اور متکبرین سردار تھے، انہوں نے ویسے تو بڑی کوشش کی تھی، قوم شعیب، یعنی جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، ان پر بڑی سختی کی تھی کہ کوئی بھی اس پر ایمان لے کر نہیں آئے گا، لیکن چند ایک لوگ، ایک کمزور سی جماعت بن گئی تھی جو ایمان لے کر آئے تھے شعیب علیہ السلام پر۔ اب وہ کمزور سی جماعت بھی ان کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی، اب دھمکی دینے پر آ گئے اور سیدھا سیدھا کہنے لگے، تمہارے پاس دو ہی طریقے ہیں،
دو ہی تم کام کر سکتے ہو، یہ یا تو تم ایسا کرو کہ ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، شعیب علیہ السلام کا دین چھوڑ دو، اگر یہ نہیں کرو گے تو ہم تمہیں اپنے علاقے سے نکال دیں گے۔ یہ ایسا ہوتا ہے، آج تک بھی ایسا ہوتا ہے، جب عقل سے بات نہ بن رہی ہو تو ڈنڈے کے زور پر منا لو، جب انسان عقل سے ہار جائے پھر انسان طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس دو ہی آپشن ہے، یا تو ہمارے دین میں واپس آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کیسے؟ قال اولو کنہ کارہین، ہمیں یہ دونوں باتیں پسند نہیں ہیں، نہ ہم یہاں سے جائیں گے اور نہ ہم تمہارے دین میں واپس آئیں گے، اور اگر قد افترینا علی اللہ کاذبا، اگر ہم تمہارے دین میں واپس آ جائیں، یہ تو گویا اللہ پر جھوٹ ماننا ہے۔ یہاں ایک بڑی پتے کی بات ہے، دیکھیں شعیب علیہ السلام عرب تھے، عرب کے ہاں جھوٹ بولنے کو بہت زیادہ ناپسند سمجھا جاتا تھا، کوئی خواہ ایمان لانے والا ہو یا نہ لانے والا ہو، عرب کے اندر جھوٹ کی مقدار بہت کم ہے اور آج تک کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کے لیے بھی عربوں کا انتخاب کیا۔ ان میں تمام برائیاں ہوں گی، لاکھوں برائیاں ہوں گی، لیکن کچھ خصائص تھے عربوں کے جن کی وجہ سے اللہ نے آخری پیغمبر عربوں کے اندر بھیجا، اور ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ لوگ جھوٹ بہت کم بولتے تھے۔ اب دیکھیں ابو سفیان نبی علیہ السلام کا دشمن تھا، بعد میں مسلمان ہوئے، دشمن تھا، ہرقل بادشاہ کے سامنے بیٹھ گیا، اور ہرقل نے نبی علیہ السلام کے متعلق جتنے سوال کیے ابو سفیان نے سارے سچ جواب دیا، اور کہا میں نے سچ اس لیے بولا تاکہ میری قوم کے لوگ یہ نہ کہیں کہ ابو سفیان جھوٹا ہے، جھوٹ سے بچنے کے لیے اس نے سچ بولا تھا۔ یہ تو ہمارے ہاں لوگ چلتا ہے نا، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں۔ اگر اسی طرح کا کلمہ پڑھنا ہوتا کہ کلمے کے ساتھ شرک بھی چل جاتا تو شاید ابو جہل بھی پڑھ لیتا، لیکن اسے پتہ تھا کہ کلمے کا مطلب سچائی ہے، پھر جھوٹ نہیں کبھی بولنا، پھر شرک کبھی نہیں کرنا، اس لیے وہ لوگ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ جس طرح ہمارے کمزور مسلمان ہیں، کلمہ پڑھی جا رہے ہیں، شرک بھی کری جا رہے ہیں، بدعات بھی کری جا رہے ہیں، سارے کام کری جا رہے ہیں، تو شاید اس طرح کا کلمہ وہ بھی پڑھ لیتا، لیکن وہ سچے لوگ تھے، شرک تھا، سچے تھے، جو کام کر لیا، اگر کلمہ پڑھ لیا تو پھر پڑھ لیا، پھر شرک چھوڑ دینا ہے، اور جس نے پڑھا ہے اس نے شرک چھوڑ دیا فوراً۔ شراب کے پیالے ہاتھ میں تھے، کہا نہیں پینی، گرا دیے فوراً۔ وہ ایسے لوگ تھے، عرب کے لوگ تھے۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اگر ہم تمہارے دین میں واپس آ جائیں، یہ تو کوئی اللہ پر جھوٹ ہے، اور ہم تو لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتے، تو اللہ پر جھوٹ بولنا یہ تو کتنی گھنونی بات ہے۔ تو یہ تو اللہ پر جھوٹ ماننا ہوا کہ ہم تو اب تک یہ کہتے رہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا ہے اور یہ دین ہے، اور اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں تو گویا ہماری ساری باتیں جھوٹ ہیں، ہم نے اللہ پر جھوٹ مانا ہے کہ اللہ نے ہمیں نبوت دی ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، ہم سچے لوگ ہیں۔ تو قد افترینا علی اللہ کذبا، یہ تو اللہ پر جھوٹ ماننا ہوا۔ ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، اللہ نے ہمیں نجات دی ہے اور ہم تمہارے دین میں واپس آ جائیں تو یہ تو اللہ پر جھوٹ ماننا ہے۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان شاء اللہ ربنا، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے دین میں واپس نہیں آئیں گے الا یہ کہ اللہ چاہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ نے اگر اللہ چاہتا تو شعیب علیہ السلام دوبارہ پھر کافر ہو جاتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ یہ گویا ایک عاجزی، انکساری اور دعائیہ جملہ ہوتا ہے ایسا کہنا۔ انبیاء کرام ایسا جملہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، جو بھی ہے اللہ کے اختیار میں ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہونا چاہیے، جو بھی ہے اللہ کے اختیار میں ہے۔ انسان کی عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے میں نماز پڑھتا ہوں، بھی میں نماز پڑھتا ہوں، میں خیر کے کام کرتا ہوں جب تک اللہ کی توفیق رہے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ توفیق لے جائے اور میں نماز چھوڑ دوں، نہیں، وہ اللہ اپنی نماز کو بھی اللہ کی توفیق کہہ رہے ہیں۔ تو اسی طرح شعیب علیہ السلام نے اپنی نبوت کو بھی فرمایا اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا فضل ہے، اور جب تک اللہ کا فضل رہے گا، چونکہ اللہ کا فضل ہم پر رہنا ہے، تو ہم دین پر جو ہے وہ قائم رہیں گے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ کبھی بھی انسان کو ایمان کے حوالے سے خطرے سے خالی نہیں رہنا چاہیے کہ بندہ کہے میں نے کلمہ پڑھ لیا، اب میں پتہ نہیں موت تک ایمان پر رہوں گا، نہیں، ایک لمحہ لگے گا انسان کا ایمان شیطان لے جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء یہ دعا کیا کرتے تھے،
اگر انبیاء یہ دعا کر رہے ہیں تو پھر ہمیں تو بالاولیٰ کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اب یہ نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کو بتوں کی عبادت کرنی تھی، وہ تو بچپن سے ہی بتوں کی مطلب مخالفت میں تھے، وہ ناپسند سمجھتے تھے، تو وہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا۔ بتوں کی بات حالانکہ کبھی کرنی نہیں تھی، لیکن دعائیہ جملہ تھا ان کا۔ نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، ثبت قلبی علی دینک۔ اب یہ نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام کا دل کو اسلام سے پھرنا تھا، نہیں، پھر بھی دعا تھی۔ یہ گویا امت کو سمجھانا ہوتا ہے کہ انسان ہر وقت دعا کرے اللہ مجھے ایمان پر رکھ، ایمان پر قائم اور دائم رکھ، موت تک ایمان پر رہوں۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون کے تحت یہ جملہ تھا کہ ہم نے یہیں پر دین پر رہنا ہے اور اللہ کی توفیق سے رہنا ہے۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کا علم بہت وسیع ہے۔ علی اللہ توکلنا، ہم اللہ کے ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے علم پر، اپنے ہنر پر یا اپنی کسی چیز پر ہم بھروسہ نہیں کرتے، ہم تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اور رہی تمہاری دھمکی کہ یا نکال دیے جاؤ گے یا واپس آ جاؤ، ہمیں تمہاری دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ بات تھی ان کی۔ اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ کرتے ہیں پھر اللہ بھی انہیں جو ہے وہ کافی ہو جاتا ہے۔ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ۔ پھر انہوں نے تنگ آ کر ایک دن یہ دعا کی کہ اے اللہ اب تو فیصلہ فرما دے، یہ بہت ظلم کرتے ہیں، بہت زیادتیاں کرتے ہیں، اے اللہ تو فیصلہ فرما دے حق اور سچ کا۔ اگر یہ ٹھیک، اگر یقیناً یہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ اے اللہ اب اپنا عذاب لے آ، چونکہ یہ عذاب کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، میری بات نہیں مانتے، تو اے اللہ اپنا عذاب جو ہے وہ لے آ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔